آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ایک شخص ایمان لے آتا ہے لیکن وہ نیک اعمال بجا نہیں لاتا، تو کیا اس کا نیک اعمال بجا نہ لانا کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کتنا اس کے نیک اعمال بجا نہ لانے کی وجہ سے کہاں کہاں وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ سورہ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 85 ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان لانا نفع بخش نہ ہوا۔ ایک آدمی اس انتظار میں تھا کہ وہ ایمان لائے گا، وہ نیک اعمال کرے گا، انتظار کرتا رہا۔ کبھی کہتا میں جنوری کے شروع میں نیک اعمال کا آغاز کروں گا، کبھی کہتا محرم آئے گا تو میں نیک اعمال کا آغاز کروں گا، کبھی کہتا نہیں رمضان میں نیک اعمال کا آغاز کروں گا۔ اسی آسنا میں اسے موت کا فرشتہ آواز دے دیتا ہے تو فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، انہیں ان کا ایمان اس وقت بالکل فائدہ نہیں دے گا لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تفسیر کبیر میں بلعم بن باعورہ ایک شخص کا واقعہ درج ہے کہ یہ زمانہ موسیٰ میں بنی اسرائیل کے بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بلعم بن باعورہ، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و کرامت سے نوازا اور اس کی جو سپیشلٹی تھی، جو اس کا مخصوص مقام تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ سے جو دعا مانگتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ بلعم بن باعورہ جو اللہ سے دعا مانگتا اللہ اس کی دعا کو کیا کر لیتا تھا؟ قبول فرما لیتا تھا۔ لیکن جو مقصد حیات تھا، آپ کو پتا ہے میں ذکر کر چکا ہوں، مقصد حیات بندگی خدا ہے، اطاعت خداوندی ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اس کی طرف اس کی جو ہے وہ نظر نہ تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ تو اس مقصد حیات کی طرف نظر نہ ہونے نے اسے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ کہاں وہ مقام کہ اللہ سے جو مانگ رہا ہے اللہ اسے دے رہا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر جو زندگی کا مقصد تھا، زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں، زندگی کا مقصد عزت حاصل کر لینا نہیں، زندگی کا مقصد بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لینا نہیں، زندگی کا مقصد برادری میں نام بنا لینا نہیں، بڑی گاڑیاں رکھ لینا نہیں۔ زندگی کا مقصد یہ ہے اپنے رب العالمین کو راضی کر لینا، اپنے خالق کو منا لینا، اپنے مالک کی مرضی حاصل کر لینا، اپنے مالک کی خوشنودی لے لینا،
اپنے مالک کو خوش کر لینا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ بلعام بن باعورہ یہ مقصد نہ حاصل کر سکا، بلکہ شہرت ملنے کی وجہ سے، ناموری کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے مقصد حیات بھول گیا۔ مقصد حیات کا بھولنا ہی تھا، اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن مجید میں، اور یہاں تک بس نہ ہوئی، توجہ سے سنیے گا، کچھ لوگوں نے اس بلعام بن باعورہ کو کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا بلعام اللہ تیری ہر دعا سنتا ہے، اس موسیٰ نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ موسیٰ ہمیں ایک خدا کی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے، یہ ہمیں ایک خدا کے آگے جھکنے کا کہتا ہے، تیرا بڑا شکر ہوگا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، اللہ تیرا بڑی سنتا ہے، تو جو مانگتا ہے تیری دعا قبول ہوتی ہے، آ مہربانی کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کر دے؟ بد دعا کر دے۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ بخشا، بد دعا کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بد دعا کے صلے میں انہوں نے کہا تجھے بڑا مال دیں گے، تجھے بڑی متاع دیں گے، بڑی تجھے اونچی کرسی دیں گے، بہت کچھ دنیا کا تجھے دیں گے۔ یہ دنیا کے لالچ میں آخرت کو بھول گیا، مقصد حیات کو بھول گیا، بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا بھی کیا، اس کا ایمان بھی سلب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کتے کی مثل باہر نکال کے اس کے سینے پہ رکھ دی۔ ایمان بھی سلب، کتے کی طرح زبان بھی سینے پہ رکھ دی۔ پھر قرآن بولا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ الاعراف ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، اور اے رسول آپ ان یہود کو اس بلعام بن باعورہ کی خبر سنائیے، جسے ہم نے توحید کے دلائل اور ان کے فہم کی صورت میں اپنی نشانیاں عطا کی، تو وہ ان سے اپنے کفر اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کے باعث مکمل طور پہ نکل گیا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے سبب بلندی عطا فرماتے، لیکن اس نے تو دنیا اختیار کر لی اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، تو اس کا حال کتے کی مثل ہو گیا، تو اسے جھڑکے تو زبان باہر نکالے اور چھوڑ دے تو بھی نکالے، یہ اس قوم کی مثل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول آپ یہود کے سامنے یہ واقعہ بیان کیجئے تاکہ وہ غور و تفکر کر سکیں۔ آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے، اس کی عطا ہے، اب اس ایمان کو سنبھال کے رکھنا یہ بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں عمومی طور پہ جب کوئی حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے آئے اور وہ گندا کام کرے یا کوئی ایسا کام کرے جو گھٹیا ہو، تو لوگ اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ جدے سے واپس آیا ہے، یہ جدے مڑ کے آیا ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ جدے سے واپس آیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اگر یہ مدینے جاتا، اگر یہ مکے جاتا، کوئی مدینے کا اثر ہوتا، کوئی مکے کا اثر ہوتا، یہ جھوٹ نہ بولتا، یہ امانت میں خیانت نہ کرتا، یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا، یہ فراڈ نہ کرتا، یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا، یہ قتل نہ کرتا، یہ فساد نہ کرتا۔ یہ عجیب حاجی ہے، گیا بھی ہے اور اس حج کا اس پہ اثر بھی کوئی نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں
بلعام بن باعورا کا یہ قصہ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ کھول کے بتایا ہے کہ لوگوں، بلعام بن باعورا جو اتنے بلند مقام پہ فائز تھا، اتنا بڑا عہدہ رکھتا تھا، اللہ اس کی ہر دعا سنتا تھا، صرف مقصد حیات زندگی بھولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بھی سلب کر لیا ہے، اس کو اس عہدے سے بھی نیچے گرا دیا ہے اور اس کی شکل کتے کی مثل بنا دی ہے۔ تو پہلا نیکی نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ساتھ وبال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمت ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے حضرت؟ بندہ نیک اعمال نہ کرے نا، نیک اعمال ایک ہے گناہ کرنا نہ، ایک ہے نیک اعمال نہ کرنا، صرف ایک ہے نیک اعمال کرنا، ایک ہے نیک اعمال نہ کرنا، ایک ہے گناہ کرنا۔ ابھی گناہ کی طرف ہم نہیں گئے، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا جس نے نیک اعمال کیے اسے کیا ملا، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو نیک اعمال نہیں کرتا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو جو نیک اعمال نہیں کرتا اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ اسے ایمان چھین لیتا ہے۔ دو بزرگ تھے، تو ایک بہت بڑے ان کے زمانے میں بزرگ تھے، بڑا ایک نام تھا، ان کا پڑوسی یہودی تھا، بڑا عبادت گزار تھے وہ۔ ایک دن اچانک خیال آیا، عجیب معاملہ ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں چاشت بھی پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس نے، دولت کی ریل پیل ہے، کوٹھیاں گاڑیاں ہیں، میرے پاس کبھی کھانے کا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے وہ نیک اعمال چھوڑ دیے، دولت کی ریل پیل ہو گئی، مال و متاع کے ڈھیر لگ گئے، بڑا ہی جناب لوگوں کا آنا جانا اور بڑی رونقیں لگ گئی۔ عرصہ بیت گیا، ایک دن اپنے پرانے یار سے ملا جو اس کے ساتھ عبادت و ریاضت میں شریک ہوتا تھا، اسے کہا سنا، اس نے کہا جب سے یہ سوچا ہے نا یہ یہودی کچھ نہیں کرتا، اور میں نے بھی تہجد اور اشراق اور چاشت اور نمازیں چھوڑ دی، موجیں ہی لگی ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، دولت ہی دولت ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، رونقیں لگی ہیں۔ وہ جو اس کا دوست تھا بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا عجیب معاملہ ہے، کتنا نیک تھا۔ اچانک سے اللہ نے اس کے دماغ میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا جب تو نیکیاں کرتا تھا تو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے آنسو آتے تھے؟ کہا ہاں آتے تھے۔ کہا اب آتے ہیں؟ کہا نہیں آتے۔ کہا اللہ کے بندے یہی تو اللہ کا خوف تھا جو ساری کائنات میں تجھ سے اعلیٰ اور برتر تجھے بنا کے رکھا ہوا تھا، تیرا مقام رب کے ہاں بہت بلند تھا۔ یہ دولت کی ریل پیل یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ دنیا کا زیادہ ہونا زندگی کا مقصد نہیں، دنیا کا کم ہو کر رب کا ہو رہنا یہ دنیا کا مقصد اور تو یہ آنسوؤں کا چھن جانا بھی بندے سے یہ ایمان کے سلب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ، حالانکہ اس میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نیک اعمال نہ کرنے سے دنیا میں آسانیوں کے باعث، دنیا میں آسانیوں کے باعث نیکیوں کا ختم ہونا، دنیا میں آسانیاں ملی، نیکیاں ختم ہو گئی، اور آخرت میں امکان گرفت بڑھ جانا، یہ نیک اعمال نہ کرنے کا دوسرا نقصان ہے۔ مال کا نقصان ہوتا ہے کہ چوری ہو گیا، مال کا نقصان ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی، مال کا نقصان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا گیا اور پھر آیا نہیں، جانور ہیں کہیں گئے چھوڑے اپنے گھر سے نکالے پھر واپس نہیں آئے، نقصان ہو گیا۔
یہ نیکیوں کا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان نہ مال کا نقصان ہوتا ہے، نہ جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، نہ دولت کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ سارے کا سارا ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ بلکہ بڑا مشہور ہے نا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور مجھے بیعت کر لیں، پہلے مسلمان کرے پھر بیعت کرے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، بیعت کیا، اب وہ گھر چلا گیا۔ جب پہلے دن گھر گیا تو پہلے جانور کوئی مر گیا، دوسرے دن کوئی دوسرا جانور مر گیا، تیسرے دن کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی 5-6 دن ہفتہ برداشت کیا، واپس پلٹا پیر میر علی شاہ کے پاس آ کے کہنے لگا نہ مجھے ایسے اسلام کی ضرورت ہے نہ مجھے ایسی بیعت کی ضرورت ہے، توڑے میری بیعت کو، ہر روز نقصان ہو رہا ہے، ہر روز نقصان ہو رہا ہے۔ تو مشہور روایات کے مطابق حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے چادر منگوائی اور آپ نے وہ چادر اپنے اوپر بھی تانی اور وہ چادر اپنے اس بندے جو جس کو مرید کیا تھا اس کے اوپر بھی تانی اور 3 بار فرمایا سوچ لے۔ جب وہ تینوں بار اس نے کہا کہ میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھ بند کر، آنکھ بند کی، کہا کھول۔ جب کھولی آنکھ تو وہ ہاتھ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ وہ ہاتھ ایک خوبصورت ہستی اور شخصیت کے ہاتھ میں وہ ہاتھ موجود تھا۔ تڑپ اٹھا، رونے لگا، کہنے لگا میری بیعت نہ توڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے 3 بار تجھے مہلت دی تھی کہ بیعت نہ توڑ، اب تو نے توڑ دی ہے، جا اب مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو خوف نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت کا زیادہ ہونا یہ ایمان کے کم ہونے کی بعض اوقات علامت بن جاتا ہے، ایمان کے سلب ہونے کی حالت اور کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دولت یا یہ پیسہ یا نعمتیں ان کو زیادہ نہ مانگو، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو مولا ان ہی میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت انس اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب دنیا میں آسانیاں ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھئی ایک بندے کے پاس گرمیوں کے لیے بھی سارے اسباب ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہے، دولت ہے، جو جی میں آتا ہے کھاتے ہیں، جو من میں آتا ہے لیتے ہیں، جو قوت اور قدرت کے ساتھ پہننا چاہتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، کبھی غم نہیں آیا، کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی نزلہ زکام نہ لگا۔ تو یہ جو آسائشیں ہیں یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلے کا ارادہ کرتا ہے، تو عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں اور خطاؤں کے معافی اور کفارے کے لیے دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ ایک بات صرف ذہن میں رکھ لیجئے، کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے اس ہستی کا نام رب العالمین ہے، اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ سنیے پھر اس حدیث کو سنیے، فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ کسی بندے سے اپنے بندے سے بھلے کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اسے سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔
سر میں درد ہو گیا، نوکری لگی تھی ختم ہو گئی، پاؤں میں درد ہو گیا، بیماریاں آ گئی، لوگوں نے نفرت کرنی شروع کر دی، اپنوں نے منہ موڑ لیا۔ سزاؤں کی جو بھی قسم بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے جس سے وہ پیار کا ارادہ کر لے، اللہ اسے سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرمائے تو أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کے گناہوں کے باعث اس کے حق میں گناہوں کے کفارے کے اسباب پیدا کرنے سے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت اسے اس کے سبب پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارا وہ سوال جو بڑا عرصہ پہلے ہم لے کے بیٹھے تھے کہ جناب ہم ایمان والے ہیں، کبھی ہمیں فلسطین میں مارا جاتا ہے، کبھی ہمیں عراق میں مارا جاتا ہے، کبھی ہمیں شام میں مارا جاتا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا نام ہے، ساری دنیا پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا ہے، غیر مسلم ہے، ساری امت پہ بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ کوئی بمباری ہوئی، کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی تکلیف میں آئے۔ کبھی ہمارے ہاں کرونا آتا ہے، کبھی ہمارے ہاں ٹی بی آتی ہے، کبھی ہمارے ہاں کینسر آتا ہے، کبھی کیا بیماری، کبھی کیا بیماری، کبھی کیا بیماری، کبھی کیا تکلیف، کبھی کیا آزمائش۔ تو آئیے اپنے ایمان کو پکا کر لیجئے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب بندے سے اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ أَمْسِكْ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کے گناہوں کو اس کے پاس روک لیتا ہے تاکہ اس کے سبب سے اس کی جزا یا سزا اس کی پوری کی جا سکے۔ بھلائی کا ارادہ کرے تکلیف بڑھا دیتا ہے، جلدی دیتا ہے، برائی کا ارادہ کرے تکلیف اٹھا لیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے۔ مسلمانوں اللہ تم سے پیار کرتا ہے، مسلمانوں اللہ تم سے محبت کرتا ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا پیار کرتا ہے اور تم سے بڑا پیار ہے اللہ کو۔ وہ میں نے اکثر ایسا ہوتا ہے جب بندے زیادہ بیمار رہنے لگے نا، ایک بیماری آئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ادھر سے نکلا اس تکلیف میں، وہ جس طرح وہ ضرب المثل مشہور ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک تکلیف پھر دوسری تکلیف، آخر دل ہار جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ایک گستاخانہ جملہ، کہتے ہیں ایسی رہ گئے ہیں، جیڑی تکلیفیں سانو ہے، جیڑی بیماری ہے ساڈے گھر بڑی ہے۔ اوے اللہ کے بندو تمہیں کیا علم، وہ تم سے کائنات میں سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب تمہیں دنیا میں تکلیف دے کے تمہاری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہاری آخرت کو بھلا کرنا چاہتا ہے، تمہاری آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دولت نہیں تو پریشان نہ ہونا، بیماریاں ہیں تو پریشان نہ ہونا، تکلیفیں ہیں تو دکھی نہ ہونا، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہنا، اے میرے اللہ ہم اس پہ راضی ہیں جس پہ تو راضی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک اور سن لیجئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس کا مفہوم پورا ہو جائے۔ ان المؤمن لیکون قد عمل السیئۃ فیشدد علیہ ان الموت لیکفر بها وان الکافر او الفاجر لیکون قد عمل الحسنۃ فیہون علیہ ان الموت لیکفر بها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ضرور ایسا ہوتا ہے کہ مومن نے کچھ برے عمل کیے ہوتے ہیں، چنانچہ بوقت موت اس پر من جانب اللہ شدت و سختی کی جاتی ہے تاکہ یہ شدت اس کی برائیوں کو مٹا دے۔ مزہ نہیں آیا جی؟
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کائنات میں سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، فرمایا بندے مومن نے دنیا میں گناہ تو کیے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوتے ہیں، انجانے میں کیے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کیے ہوتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ موت کے وقت سختی دیتا ہے، وہ موت کی وقت دی ہوئی سختی کا مقصد کو بندہ مومن کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اگلی آخرت کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ ہن بیماریاں تے پریشان تے نہیں ہونا تسی، جی پیسہ نہ ہویا تے پریشان تے نہیں ہو گے، جی مکان اپنا نہ ہویا تے پریشان تے نہیں ہو گے، اور پریشان نہ ہوئے ہو۔ اللہ نو پتہ ہے اس تانوں بنایا ہے، اس تہاڈا رزق تہاڈے ماں دے پیٹ میں 4 مہینے دے اسی آئے ہیں تے اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے۔ اوے جی اللہ تعالیٰ رزق دی کمی ہوندی تے اللہ تعالیٰ سانو پیدا ہی نہ فرماندا، بلکہ حضرات محترم اے حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے دیکھیں نا دونوں باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ یہ سزا اس لیے دیتا ہے آخرت سنور جائے، اور پھر یہ بھی تو جان لینا چاہیے اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ کیا اللہ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے؟ ہاں اللہ کے علم میں ہے۔ کیا بندے کی تکلیف اللہ جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہے۔ پھر دور کیوں نہیں کرتا؟ کہا اس لیے دور نہیں کرتا کہ اس کی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور کبھی کر بھی دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یوں ہو جائے کہ بندے اپنے رب سے مانگنے لگ جائیں اور سارے کے سارے مانگنے لگ جائیں، کوئی کام نہ کرے صرف مانگنے کے علاوہ، اللہ دینا شروع کر دے، اللہ ہر ایک کی مانگ کو پورا کرنا شروع کر دے اور دیتا رہے۔ سمجھ آ گئی؟ قیامت تک یہ عمل جاری رہے، رب دیتا رہے، یہ مانگتے رہے، لیتے رہے، رب دیتا رہے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں آتی کہ جتنی سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ پانی کا بھر کے لے لیتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ جب اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی تو پھر بندہ مومن کو تکلیف دینے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا تکلیف دینے کا۔ حضرات ہم کتنے خوش بخت ہیں، کانٹا چبھتا ہے، کانٹا چبھتا ہے۔ بلکہ حضرت بابا فرید کی وہ خوبصورت بات بھی میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو کالی کھانسی لگ گئی، اختصار کے ساتھ کالی کھانسی لگ گئی، اور کالی کھانسی لگنے کے بعد آپ مستجاب الدعوات تھے، جس طرح بلہم بن بعورا کا مقام تھا اسی طرح ہمارے بابا فرید کا بھی مقام تھا، جو رب سے مانگتے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا۔ اور پھر پتہ کیا لائنیں لگی ہوتی لوگوں کی۔ ماں نے ایک دن بھی برداشت کیا، دوسرے دن کہا پتر اپنے واسطے دعا کر لے کہ تیری کالی کھانسی دور ہو جائے، ساری ساری رات تڑپتا رہنا ہے۔ جب تیسرا دن آیا، برقع پہنا ماں نے، لائن میں لگ گئی، جا کے دعا کروائی، حضرت جی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے، اللہ اسے صحت عطا کر دے۔ حضرت بابا فرید نے کہا آمین، اللہ تیرے بیٹے کو صحت دے دے۔ اب گھر لوٹ آئے حضرت بابا فرید بھی اپنے رب کی بندگی اور اطاعت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر میں آئے۔ آج رات بڑے آرام سے سوئے، بڑی جو ہے وہ میٹھی نیند سوئے۔ ماں جی صبح اٹھی، کہا پتر تاکنا آج تو بڑا پیاری نیند نہ سوتا ہے، تینوں کوئی کھانسی نہیں آئی۔ رو کے حضرت بابا فرید کہنے لگے اماں تسی بڑا ظلم کیتا ہے، میں جدو کھنگدا سا میرے رب میرے کو پوچھدا سی او میرے فرید تیرا کی حال ہے، او میرے فرید تیرا کی حال ہے۔ اماں آج میرے رب نے میں نے پوچھیا نہیں، آج میرے رب میں نے پوچھے نہیں آیا، میں آرام نال سوتے گیا ہے، پر اپنے رب دی اس مٹھاس بھرے جملے تو آج معلوم ہے۔ حضرات محترم یہ ہمارا رب ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اسی گفتگو کو انشاءاللہ آگے چل